الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے درود شریف کی فضائل اور اس کے برکات کے متعلق بات عرض کی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ملک کے موجودہ حالات کے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، اور ملک کے موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم سب کے علم میں یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا الجھنیں ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، مرد عورت ملک کے حالات سے واقف ہیں، اور دن بدن حالات سنبھلنے کے بجائے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ایک مضمون پڑھا، مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمم ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں آج ان کی اکثر باتیں اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے، جو انہوں نے 6 اگست کو بیان کیا، تو لمبا مضمون ہے، اس کی خاص باتیں پوائنٹ کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے محلے والے کو، بستی والے کو، اور امت مسلمہ کو نفع ہو اور فائدہ ہو۔ تو مولانا نے بہت ساری باتیں اس وقت کے حالات کے مناسبت سے بیان کی ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات بڑے پرخطر ہیں، اور آنے والے دن اور زیادہ پرخطر نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی یہ کفر ہے کہ اس وقت قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جو قتل کیا جا رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں کہ میں کیوں قتل کیا گیا۔ اور یہ قیامت کے علامتوں میں سے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے حالات سنگین ہو جائیں گے کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا، قاتل یعنی قتل کرنے والا، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا۔
اور مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کس جرم اور گناہ میں قتل کیا گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ٹرین کا جو حادثہ ہوا اس کے اندر کیا ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی ظلم کیا تھا، ان کو گالی بولا تھا، یا کوئی ان کا مال کھایا تھا، یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی جا کر کے ان کو معصوم کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ حالات بنتے جا رہے ہیں اور مسلمان کے دلوں میں ایک خوف اور دہشت ہے، ڈر ہے کہ کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑی دہشت اور خوف اس بات کا ہے کہ میری موت کب آ جائے گی، مجھے موت آ جائے گی۔ اور دشمن کا خوف اور دشمن کا رعب مسلمانوں کے دلوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، بجائے کم ہونے کے اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ آپس میں مسلمان غیر مسلم میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے تھے، کچھ لوگوں کا مالی نقصان ہوتا تھا اور کچھ لوگ زخمی ہوتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا تھا، لوگ اس کو بھول جاتے تھے۔ لیکن اب کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ بے قصور مارے جا رہے ہیں، لوگ بے قصور ستائے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پر بے قصور بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ ابھی ہریانہ کے حالات دیکھو، نوح مہوات کے حالات دیکھو، کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، اور خصوصاً ہم لوگ اس کے نشانے کے اوپر ہیں۔ ایسے وقت کے اندر مولانا کا بہت بڑا عجیب بیان آیا ہے، اور مولانا نے امت مسلمہ کو بتلایا ہے کہ دیکھو ایسے وقت کے اندر 3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ مسلمان 3 چیزوں کو اپنا لے، حالات درست ہو جائیں گے۔ 3 باتوں پر عمل کر لے کہ ایسے وقت کے اندر سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اپنے ایمان کو طاقتور بنا لے، اندر سے خوف کو نکال دے، ڈر کو نکال دے، اور اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کو نہ سمجھے۔ آج حالات ہوتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سیاسی لیڈروں کو تانا دیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے، جو دانشور ہوتے ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ۔ لیکن میں خود کیا کرتا ہوں؟ میں کتنا اسلام کو فالو کرتا ہوں؟ میں کتنا دین پر چلتا ہوں؟ میرے ایمان کا کیا حال ہے؟ میرے کلمے کا اور میرے دین کا کیا حال ہے؟ اس کی طرف نظر نہیں جاتی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا سب سے بنیادی چیز اپنے ایمان کو مضبوط کر لے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، پکا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تمہاری موت نہیں آئے گی۔ تم دنیا میں پیدا ہو کر کے آتے ہو تو اپنا موت کا وقت لے کر کے آتے ہو۔ دنیا میں ہم آتے ہیں تو دنیا میں آتے ہی ہمارے جانے کا وقت بھی متعین ہو جاتا ہے کہ کب جانا ہے۔ کوئی ہمیں مارنا چاہے نہیں مر سکتے ہیں، کوئی ہمیں زندہ رکھنا چاہے نہیں رہ سکتے ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو دشمن کا خوف اور موت کا ڈر یہ دلوں سے نکال دے کہ یہ حکومت ہمیں مار ڈالے گی، اور دلوں کے اندر سے ان کا رعب ختم کر دے۔ اللہ کا رعب اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ ہی موت دینے والا ہے، اور جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا وہاں تک موت بھی نہیں آئے گی۔ تو مولانا نے یہ بنیادی بات کہی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ نہیں اور خوف نہ کرو، آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے مومن ہو، اگر تم پکے مومن ہو۔ اور موت کا معاملہ، تو موت کا معاملہ تو یہ اٹل ہے، اور جب آئے گی تو کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور کوئی موت کو چاہے گا کہ مجھے مرنا ہے تو بھی مر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ
کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ایک گھڑی نہ آگے ہوگا اور ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگا۔ اگر موت کا وقت آئے گا تو چلتا پھرتا انسان قبر میں پہنچ جائے گا، اور اگر موت کا وقت نہیں آئے گا تو برسوں تک کھاٹ میں رہنے والا بھی موت سے چھٹکارا نہیں پائے گا، ان کو موت نہیں آئے گی۔ اور اگر موت کا وقت آئے گا تو بند قلعے کے اندر بھی آ جائے گی، اور اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو آتما ہتیا کرنے والا بھی نہیں مر سکتا ہے۔ کسی نے پھانسی کا پھندا لگایا، کسی نے زہر پی لیا کہ میں مر جاؤں، کسی نے سمندر میں ڈبکی لگا دی کہ میں مر جاؤں، اور الگ الگ طریقے اپنائے موت کے لیے، کسی نے بندوق کی گولی اپنے اوپر چلائی کہ میں مر جاؤں۔ لیکن ایسے ہزاروں واقعات ملیں گے کہ ان سب چیزوں کے کرنے کے باوجود وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ اس کا موت کا وقت نہیں آیا ہے، اس کی روزی ابھی دنیا کے اندر باقی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اندر سے۔ اور آج جو حالات چل رہے ہیں، آج جو ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر دہشت ہے، لوگوں کے اندر خوف ہے، ڈر ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کہ یہ ایسے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، کہیں ہم اس کے شکار نہ ہو جائے۔ تو اس خوف اور دہشت کو نکالنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس پر عمل کیا جائے، کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی، اور آج یہ بات ہو رہی ہے ہماری نظروں کے سامنے کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ غیر لوگ اپنوں کو کھانے کے لیے، مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طریقے سے بلائیں گے اور کھانے کے پیالے کے اوپر اس طرح گریں گے جیسے کہ لوگ کھانے کے پیالے کے اوپر گرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھانے کے پیالے کے اوپر بلاتے ہیں، یعنی ختم کرنے کے لیے۔ ایک زمانہ آئے گا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو صحابہ تعجب کرنے لگے، کیونکہ شان و شوکت صحابہ کی تھی، رعب اور دبدبا تھا، اور 1 مہینے کی مسافت تک صحابہ کا رعب تھا، دبدبا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں، اس لیے اسی طریقے سے ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے بلائیں گے، ایک زمانہ یہ بھی آنے والا ہوگا۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کیا بات کر رہے ہو؟ ایسا بھی ہوگا کیا؟ ایسے وقت کے اندر ہماری تعداد کم ہوگی، ہم لوگ کم تعداد کے اندر ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس وقت اس سے کئی گنا زیادہ ہماری تعداد ہوگی، لیکن یہ حالات بنیں گے کہ ایک دوسرے کو ختم کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت صحابہ جبکہ تھوڑے تھے، ان کا رعب اور دبدبا دنیا کے اندر مانا جا رہا تھا، تو صحابہ کی سمجھ سے یہ بات باہر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے اور ایسے حالات پیدا ہوں گے، اور آج ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ وہن کیا چیز ہے؟ کہ وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے، اور دوسری چیز کہ موت سے نفرت پیدا ہو جائے۔ کہ آج دنیا کی محبت کیسی ہے دلوں میں، اور موت سے ہر کوئی ڈر رہا ہے، موت سے گھبرا رہا ہے، موت کے تذکرے کو سننا نہیں چاہتا ہے کہ کہیں موت آ کر کے مجھے پکڑ نہ لے۔ کہ یہ 2 چیزیں مسلمانوں میں جب پیدا ہو جائے گی، جس کو وہن کہا جاتا ہے، تو پھر مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ مسلمانوں کی حیثیت اس طریقے سے ہو جائے گی جیسے کہ پانی کے سیلاب کے اندر بہنے والا کوڑا کرکٹ اور تین کا اور گھاس پھوس وغیرہ جو ہوتے ہیں،
کہ جیسے سیلاب آتا ہے، جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمارے علاقے کے اندر جہاں پر پانی آیا تو وہاں پر کیسی کیسی چیزیں پانی کے اندر جا رہی تھی، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ پانی اس کو جدھر کی ہوا اور جہاں بھی جائے جیسے چاہے ویسے لے کر کے ختم کر دے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی حیثیت ایک سیلاب میں چلنے والے تنکے کی طریقے سے ہوگی، اور یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بات مولانا ابوالقاسم صاحب نعمان، اور یہ حدیث ہے میں نے جو آپ کو بیان کی ہے، انہوں نے بیان فرمایا اس وقت کے موجودہ حالات کے پیش نظر کہ مسلمان بزرگ دوستو کتنا اپنی موت کو یاد کر رہا ہے اور کتنا اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہے، کتنا اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو ایک چیز یہ فرمائی کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ اس وقت کے حالات کے پیش نظر امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے اسلام کی صحیح تصویر کو غیر مسلم کے سامنے پیش کرے۔ کہ آج غیر مسلموں کو بھڑکایا جاتا ہے، کچھ عناصر پسند لوگ ہوتے ہیں، ہر غیر مسلم خراب نہیں ہوتے ہیں، دنیا میں ایسے بہت سارے غیر مسلم ہیں جو امن چاہتے ہیں، جو سکون چاہتے ہیں، جو بھائی چارہ چاہتے ہیں، جو ایکتا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ عہدے کے لالچی اپنے عہدے کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے نفرت کا بازار گرم کرتے ہیں اور نفرت کو پھیلاتے ہیں، غیروں کو بھڑکاتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان آتنکواد ہیں، مسلمان بیجا ظلم کرنے والا ہے، مسلمان اس طریقے سے لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والا ہے، مسلمان اس طریقے سے گھروں کو اجاڑنے والا ہے۔ یہ نعوذ باللہ غیر لوگوں کے دلوں کے اندر الگ الگ فلموں کے ذریعے سے، جیسے ابھی ایک فلم کے ذریعے سے لوگوں کو اکسایا گیا کہ مسلمانوں کے یہ کرتوت ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا ملک سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ حالانکہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے اس ملک کو بچانے کے لیے جو پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے اور سولی پر چڑھے ہیں اور جو بندوق کی گولیاں کھائی ہیں اور ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے، یہ سارا کے سارا ان کے سامنے پورا ڈیٹیل ہے۔ اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی کرسی کے لیے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، ورنہ اس ملک کو بچانے کے لیے، انگریز سے چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے جتنا خون اور پسینہ ہم لوگوں نے بہایا ہے اتنا اور نے نہیں بہایا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ مسلمان کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ صحیح اسلام کی تصویر پیش کرے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، کہ بھئی مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے رہن و سہن کے ذریعے سے، اپنے کاروبار کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، کہ مسلمان کا معاملہ آپس میں کیسا ہوتا ہے، مسلمان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، اور مسلمان کیسے انسانیت کے اوپر ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے، اور کیسے مسلمان رحم دل ہوتا ہے۔ اگر مسلمان بھی اس جیسا ہو جائے اور ان کی صفوں میں کھڑا ہو جائے تو پھر ہم صحیح اسلام کی تصویر غیر مسلموں کو پیش نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنا صحیح اسلام ان کے سامنے نہیں بتا سکتے ہیں۔ جیسے لاک ڈاؤن ہوا تھا 2-4 سال پہلے، تو اس وقت مسلمانوں نے خیر خواہی کی، جب غیروں کے ساتھ میں ہمدردی کی، ان کا مالی تعاون کیا اور ان کا علاج کیا، اور ان کو مرنے کے بعد بھی ان کے طور و طریق کے مطابق ان کا جو شمشان ہے وہاں پر ان کو پہنچایا، اور اسی طریقے سے ان کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا، تو آج کتنے غیر مسلم کہ جن کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت تھی کہ یہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، آج ان کو پتا چل گیا کہ یہ خامو خواہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں، ہم نے ان کا عمل دیکھا ہے، ہم نے صرف ان کے بیانات نہیں سنے ہیں،
ہم نے صرف ان کی کہانیاں نہیں سنی ہیں، بلکہ ہم نے مسلمانوں کے کیے ہوئے عمل کو دیکھا ہے، ان کے کردار کو دیکھا ہے کہ جب ہمارے لوگ ہم کو کام نہیں آئے، ویسے وقت کے اندر مسلمان ہمیں کام آئے تھے۔ تو اسے ہر وقت، ہر شہر میں، ہر بستی میں اپنے کردار کو، اپنے اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جب جھوٹ بولنے کی سب میں کھڑا ہو جائے گا تو پھر اسلام کو ہم کیسے ان کے سامنے پیش کریں گے؟ مسلمان ہی بیاج کھانے کی سب کے اندر کھڑا ہو جائے گا تو کیسے ہم اسلام کو پیش کریں گے؟ اور مسلمان ہی کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو کیسے ہم اپنے اسلام کو پیش کریں گے؟ مسلمان ہی لوگوں کو دھوکہ دے گا تو ہم اپنے اسلام کو کیسے صحیح معنوں کے اندر پیش کریں گے؟ مسلمان ہی اس کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارے گا تو کیسے ہم ان کو صحیح اسلام پیش کریں گے؟ اور مسلمان ہی ان کا تعاون نہیں کرے گا، ان کے لیے ان کے دل میں رحم نہیں ہوگا، نرمی نہیں ہوگی، سخاوت نہیں ہوگی، ہمدردی نہیں ہوگی، تو پھر ہمارا اسلام ہم ان کو کیسے پیش کریں گے؟ کیسے پیش کریں گے؟ اس لیے اس وقت حالات کے اندر جہاں پر ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، دلوں سے خوف کو نکالنے کی ضرورت ہے، وہاں پر صحیح اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز مولانا نے فرمائی کہ ایسے وقت کے اندر دعاؤں کا اہتمام، کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں کہ آج حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور امت مسلمہ حالات سے دوچار ہیں، تو وہاں پر اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، اللہ کو منایا جائے، اس لیے کہ اللہ کے اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں حالات بنتے ہیں، اور جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں، دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو منایا جائے کہ اللہ ہمارے حالات کو دور کر دے، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں امن و امان کو قائم رکھے، اور اللہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے دین کی سلامتی کو باقی رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں مستقیم رکھے دین کے اوپر، ایمان کے اوپر، کلمے کے اوپر۔ اس وقت کے اندر یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لیکن بزرگوں، اللہ معاف فرمائے، ہمیں نماز کے بعد دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ عصر کے بعد امام صاحب فاتحہ پڑھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے فجر کے بعد اس وقت بھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس وقت بھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور انفرادی دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ امام صاحب فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو عربی میں دعا کراتے ہیں وہ سب جامع دعا ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی کی دعا ہوتی ہے، خالی عربی لفظ نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کا میننگ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں خود کو بھی دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جب حالات بگڑتے جا رہے ہو تو اس وقت تو اور زیادہ اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اس لیے جو 3 باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں بزرگوں، یہ اکثر باتیں میں نے مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں اور محتمم ہیں، انہوں نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر یہ بات بتلائی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صحیح معنوں میں اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست کر دیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔